اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم من حمزہ ونفخہ ونفثہ بسم اللہ الرحمن الرحیم ربی یسر ولا تعسر وتمم بالخیر ربی زدنی علما۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وَإِنَّ مِنْكُمْ لَمَن لَّيُبَطِّئَنَّ فَإِنْ أَصَابَتْكُمْ مُصِيبَةٌ قَالَ قَدْ أَنْعَمَ اللَّهُ عَلَيَّ إِذْ لَمْ أَكُن مَّعَهُمْ شَهِيدًا وَلَئِنْ أَصَابَكُمْ فَضْلٌ مِّنَ اللَّهِ لَيَقُولَنَّ كَأَن لَّمْ تَكُن بَيْنَكُمْ وَبَيْنَهُ مَوَدَّةٌ يَا لَيْتَنِي كُنتُ مَعَهُمْ فَأَفُوزَ فَوْزًا عَظِيمًا۔ یہ دو آیتیں ہیں، آیت نمبر 72-73 سورہ نساء ہے اور 5واں سپارہ ہے۔ اور بے شک تم میں سے کوئی ایسا بھی ہے جو نکلنے میں ضرور دیر کرتا ہے، پھر اگر تم پر کوئی مصیبت آئے تو وہ کہتا ہے اللہ نے مجھ پر بڑی مہربانی کی۔ آپ ذرا الفاظ پر غور کیجئے گا، ایک تو نکلنے میں دیر کرتے ہیں اور پھر وہ رہ جاتے ہیں، پیچھے رہ جاتے ہیں، اور پھر اگر فتح کے بجائے ناکامی ہو، شکست ہو تو کیا کہتے ہیں کہ اللہ نے مجھ پر بڑی فضل کی اور مہربانی فرمائی۔ ٹھیک ہے، کیا کہتے ہیں؟ اللہ نے مجھ پر بڑی مہربانی فرمائی کہ میں ان کے ساتھ موجود نہیں تھا، یعنی جب ان لوگوں پر مصیبتیں نازل ہوئیں تو مجھ پر اللہ کا یہ فضل ہوا کہ میں ان کے ساتھ تھا ہی نہیں، میں اس مصیبت میں شریک نہیں تھا۔ اور پھر آگے دیکھیے ان کے الفاظ حسرت والے، اور اگر تمہیں اللہ کا فضل ملے یعنی کامیابی، فتح نصیب ہو، مال غنیمت ملے تو کیا کہتے ہیں تو وہ گویا جیسے تمہارے اور اس کے درمیان کوئی دوستی ہو، ضرور کہے گا، دوستی نہ ہو ضرور کہے گا۔ کیا کہے گا؟ کاش، یا لیتنی کنتو، کاش میں ان کے ساتھ ہوتا، پھر میں بڑی کامیابی حاصل کرتا۔ یہ بڑی کامیابی کیا تھی؟ کہ دنیا کا مال و زر ملتا، مال غنیمت میں حصہ ملتا، کنیزیں ملتی، تو یہ ان کے لیے کامیابی کی ضمانت کیا ہے؟ ان کے لیے یہ ہے کہ دنیا کا مال و دولت جمع کر لیں، یہی ان کے لیے کامیابی ہے۔ آخرت پہ چونکہ ان کا یقین کمزور ہے یا نہ ہونے کے برابر ہے تو اس لیے اس کی طرف وہ توجہ نہیں کرتے اور سارا فوکس وہ کس پر کرتے ہیں؟ دنیا کے مال و زر پر کرتے ہیں۔ یہاں پر منافقوں کی ایک خاص علامت ذکر کی گئی ہے، وہ کیا ہے کہ وہ اللہ کی راہ میں نکلنے سے پیچھے رہتے ہیں، دیر لگاتے ہیں۔ ٹھیک ہے، اچھا یاد رکھیے کہ جب نون ساکن کے بعد لام آتا ہے تو یہ نون نہیں پڑھا جاتا، اس کو ہم کیسے پڑھیں گے؟ لمل، نون کے بجائے لام پڑھیں گے، کیونکہ لام پہ تشدید ہے، لام کو 2 دفعہ پڑھیں گے، لام زبر لا، میم لام زبر مل، لمل، اس طرح پڑھیں گے اس کو، لمل لا یبطئن۔ اور بتہ کسے کہتے ہیں؟ بتہ کہتے ہیں یا تو جو ہے مضارع کی علامت ہے، لام جو ہے وہ تاکید ہے، اور بتہ کہتے ہیں بتہ سستی کو، کاہلی، بزدلی کو تو نہیں کہتے، سستی اور کاہلی کو کہتے ہیں بتہ۔ اور یقیناً تم میں کوئی ایسا بھی ہے کہ دیر لگاتا ہے۔ امام مجاہد اور دیگر کئی ائمہ تفسیر نے کہا ہے کہ یہ آیت منافقین کے بارے میں نازل ہوئی ہے۔ فَإِنْ أَصَابَتْكُمْ مُصِيبَةٌ، پھر اگر تم پر کوئی مصیبت پڑ جائے یعنی تم شہید ہو جاؤ، ٹھیک ہے، کیونکہ قرآن میں موت کو مصیبت بیان کیا ہے، ٹھیک ہے، تو تم پر اگر کوئی مصیبت پڑ جائے یعنی تم میں سے کوئی شہید ہو جائے تو ظاہر ہے موت تو بہت بڑی، یعنی کہنا چاہیے کہ ایک صدمے والی چیز ہے نا پیچھے والوں کے لیے، ٹھیک ہے، جو پیچھے رہ جاتے ہیں ان کو تو ایک صدمہ لاحق ہو جاتا ہے نا کہ ہمارا پیارا چلا گیا۔ تو پھر اگر تم پر کوئی مصیبت پڑ جائے یعنی تم شہید ہو جاؤ اور اللہ کی طرف سے کسی حکمت اور مصلحت کی وجہ سے تمہارا دشمن تم پر غالب آ جائے، یعنی کبھی شکست بھی ہو جائے، دونوں صورتیں ہوتی ہیں نا، حالت جنگ میں کیا ہوتا ہے؟ شہادت بھی ہوتی ہے اور کبھی فتح اور کبھی شکست کا سامنا بھی ہوتا ہے، جیسا کہ احد میں ہوا تھا، جنگ احد میں کیا ہوا تھا؟ تو شکست ہو گئی تھی، تو اس میں بھی اللہ تعالیٰ کی بے شمار حکمتیں پوشیدہ ہوتی ہیں، لیکن اگر کسی مصلحت کی وجہ سے تمہیں یعنی شکست ہو جائے اور تمہارا دشمن جو ہے اس کو غلبہ حاصل ہو جائے تم پر،
تو منافق لوگ کیا کہتے ہیں؟ وہ کہتے ہیں قد انعم اللہ علی اذ لم اکن معہم شہیدا، وہ کہتے ہیں اللہ تعالیٰ نے مجھ پر بڑی مہربانی کی کہ میں ان میں موجود نہیں تھا، یعنی جہاد میں شرکت نہ کرنے کو وہ اللہ کی مہربانیوں میں سے شمار کرتے ہیں، اور نہیں جانتے کہ وہ کس قدر اجر و ثواب سے محروم ہو گئے ہیں، کس قدر وہ اللہ کی رحمت سے دور ہو گئے ہیں، کس قدر ان کا یعنی کہنا چاہیے کہ نام اس میں گھاٹے میں چلا گیا اور محرومیوں کا وہ شکار ہو گئے ہیں، ٹھیک ہے، جو کہ اللہ کی راہ میں نہیں نکلے۔ لیکن جو اللہ کی راہ میں نکلنے والے، صبر کرنے والے یا شہید ہو جانے کی صورت میں ان کو جو اجر ملتا ہے اس کا تو یہ اندازہ ہی نہیں لگا سکتے، کیونکہ ان کا یقین کمزور ہے۔ وَلَئِنْ أَصَابَكُمْ فَضْلٌ مِّنَ اللَّهِ، اور اگر اللہ کی طرف سے تم پر فضل ہو اور تمہیں کیا ملے؟ فتح، نصرت، کامیابی اور غنیمت سے تم کو سرفراز کیا جائے، اللہ تعالیٰ تم کو یہ ساری نعمتیں عطا کرے جو دنیاوی لحاظ سے بھی بہتر ہیں، اور اللہ کا فضل تو مل ہی گیا۔ کس لحاظ سے مل گیا؟ کیونکہ خلوص نیت سے اللہ کی راہ میں نکلے تھے۔ تو پھر وہ کیا کہیں گے؟ پھر اللہ تعالیٰ نے یہاں دیکھیے کہ اللہ نے ان کے بارے میں کیا بیان فرمایا، لَيَقُولَنَّ كَأَن لَّمْ، وہ یہ کہیں گے تَكُن بَيْنَكُمْ وَبَيْنَهُ مَوَدَّةٌ، تو وہ اس طرح سے کہتے ہیں کہ گویا تم میں اور اس میں دوستی تھی ہی نہیں، یعنی اس انداز سے وہ گفتگو کرتے ہیں، اس انداز سے وہ الفاظ ادا کرتے ہیں کہ یہ جملہ کہ وہ جیسے پہلے ان کا اور مسلمانوں کا کوئی تعلق تھا ہی نہیں۔ ان دونوں صورتوں میں انہیں محض دنیاوی تکلیف اور دنیاوی مفادات ہی کا احساس ہوتا ہے، یعنی دنیا کا فائدہ اور دنیا کا نقصان، یہی ان کے پیش نظر ہے۔ آخرت کے لیے کسی قسم کی کوئی محنت، مشقت، رغبت ان کے لیے ہے ہی نہیں۔ دنیا کا فائدہ مل گیا تو کیا کہتے ہیں؟ شکر الحمدللہ، اور اگر دنیا میں نقصان آ جائے تو کہتے ہیں کہ کیا مصیبت کے لیے نعوذ باللہ ہم ہی رہ گئے تھے۔ اس طرح کی باتیں ان کے منہ سے نکلتی ہیں۔ لیتا اصل میں ہوتا ہے یہ تمنی کا صفہ ہے نا، لیتا، تو یہاں پر اللہ نے بیان کیا کہ وہ کیا کہتے ہیں، یا لیتنی کنت معہم فافوز فوزا عظیما، کاش میں بھی ان کے ساتھ ہوتا تو مقصد عظیم حاصل ہوتا۔ مقصد عظیم ان کا کیا ہے؟ دنیا کا فائدہ، تو ان کو دنیا فقط یہ ہے فافوز فوزا عظیما کہ اتنا سارا مسلمانوں کو مال غنیمت ملا ہے تو ہمیں بھی اس سے حصہ ملتا اور مجھے بھی مال غنیمت میں سے حصہ مل جاتا، اور اس کا سب سے بڑا مقصود مطلوب یہی ہوتا ہے کہ دنیا کے مال کو کسی نہ کسی طرح سے حاصل کر لے۔ یہ یہاں پر جو اللہ تعالیٰ نے بیان فرمایا ہے تو یہ مسلمانوں میں منافقوں کے کردار کا تذکرہ ہے، یعنی ان میں سے کچھ لوگ ایسے ہیں جو جان بوجھ کر دیدہ و دانستہ اور حیلوں بہانوں سے جہاد پر نکلنے میں دیر کرتے ہیں اور پیچھے رہ جانے کی کوشش کرتے ہیں۔ پھر اگر اس سفر جہاد میں مسلمانوں کو کچھ تکلیف پہنچے تو بڑے خوش ہوتے ہیں، خوشی مناتے ہیں کہ ہم تو یعنی پہلے ہی اپنا کام درست کر چکے ہیں، ہم تو گئے ہی نہیں ان کے ساتھ، اور کہتے ہیں کہ اللہ کا شکر ہے کہ میں پیچھے رہ گیا، ورنہ مجھے بھی وہ دکھ اٹھانا پڑتا کہ ہمارا بھی کوئی بندہ شہید ہو جاتا اور ہمیں بھی اس صدمے سے دوچار ہونا پڑتا جو دوسرے مسلمانوں نے صدمہ اٹھایا۔ اور اگر مسلمانوں کو فتح ہو، خوشی نصیب ہو اور غنیمت کا مال ان کو نصیب ہو، حاصل ہو، تو حسرت سے کہتے ہیں کہ اگر ہم بھی ان میں شامل ہوتے تو ہمارا بھی کام بن جاتا، ٹھیک ہے۔ اور یہ جملہ وہ اس انداز سے ادا کرتے جیسے پہلے ان کا اور مسلمانوں کا کوئی تعلق تھا ہی نہیں، حالانکہ ایسا نہیں ہے، پہلے بھی تو مسلمانوں کے ساتھ ہی تھے۔ ان دونوں صورتوں میں انہیں محض دنیاوی تکلیف اور دنیاوی راحت اسی کا ان کو ہر وقت خیال رہتا ہے۔ آخرت کی جو زندگی ہے، اللہ کی جو رضا ہے، ٹھیک ہے، رضا الہی سے انہیں کبھی کوئی غرض نہیں ہوتی، اور یہی ان کے منافق ہونے اور اللہ اور آخرت پر ایمان نہ رکھنے کی دلیل ہے۔ کأن لم تکن، یہ جو اللہ تعالیٰ نے یہاں بیان کیا ہے، یہاں بھی یہ نون ساکن کے بعد لام ہے اور لام پہ تشدید ہے،
یہ نون کو نہیں بلکہ لام کو پڑھیں گے، کألم پڑھیں گے اس کو، کألم تکم بینکم۔ اب یہاں پر جو اللہ تعالیٰ نے بیان فرمایا، تو اللہ تعالیٰ کے اس بیان سے منافقوں کا جو برتاؤ تھا مسلمانوں کے ساتھ، اس کا اندازہ لگانا کچھ مشکل نہیں رہ گیا، ٹھیک ہے۔ مسلمان میدان جہاد کا جب رخ کرتے تو یہ کیا کرتے، منافق مختلف طرح کے ہیلے بہانے کرتے، اور پھر ہیلے بہانوں کے ساتھ کیا کرتے، پیچھے رہ جاتے تھے، ٹھیک ہے، وہاں نہیں جاتے تھے، کیونکہ وہاں جانے میں کیا تھا، دنیاوی نقصان تھا، کبھی شہادت تھی، کبھی شکست تھی، اور پھر ظاہر آپ کو پتہ ہے کہ جب آپ گھر سے باہر نکلتے ہیں اور وہ بھی اس انداز سے نکلتے ہیں تو مختلف طرح کی تکالیف تو آپ کو آتی ہیں، کبھی پانی کی کمی، کبھی کھانے کی کمی، کبھی سونے جاگنے آرام میں خلل، تو یہ ساری چیزیں تو آپ کو ظاہر لاحق ہوتی ہیں، تو وہ اس وجہ سے پیچھے رہ جاتے ہیں۔ اور اگر میدان جنگ میں مسلمانوں کو مصیبت، تکلیف اور شکست ہو تو کیا کرتے ہیں، خوب خوش ہوتے ہیں، ڈھول پیٹتے ہیں، ٹھیک ہے، اور جو خود پیچھے رہ گئے تو اس پہ خوش ہوتے ہیں، اور کیا کہتے ہیں ہم پر تو اللہ کا بڑا فضل ہوا کہ ہم جو ہے اپنے گھر میں پہلے ہی سے بیٹھ رہے۔ اس کی اللہ تعالیٰ نے یعنی ڈیٹیل کہیں آپ تفصیل سورہ توبہ میں بھی بیان فرمائی ہے، سورہ انفال، سورہ توبہ میں آپ کو یہ آپ کو یعنی تفصیل مل جائے گی اس کی۔ تو بہرحال تو اللہ کا فضل ان کے نزدیک کیا ہے کہ ان کی زندگی بچ گئی، ٹھیک ہے، اور ان کے آرام میں خلل واقع نہیں ہوا، ان کو دنیا کا آرام زیادہ مل گیا، تو یہ ان کے نزدیک کیا تھا، اللہ کا فضل تھا، ٹھیک ہے۔ تو اللہ کا فضل جو دنیا دار لوگ ہیں ان کے لیے الگ الگ ہے، ان کی جو ہے تقسیم الگ الگ ہے، دنیا کی نعمتوں کو، صحت کو، یہ سب چیزوں کو اللہ کا فضل شمار کرتے ہیں۔ یہ اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ اللہ کا فضل ہے، کہ اگر اللہ نے آپ کو زندگی دی ہے تو یہ بھی اللہ کا فضل ہے، آپ کو صحت عطا کی ہے تو یہ بھی اللہ کا فضل ہے، اگر آپ کو روزی دی ہے تو یہ بھی اللہ کا فضل ہے، یہ سب اللہ کا فضل بے شک ہے، لیکن کس کے ساتھ، اللہ کی فرما برداری کے ساتھ، ورنہ تو یہ آپ کے لیے وبا بھی ہے، بلا بھی ہے، ٹھیک ہے۔ یہی صحت جو ہے اس سے آپ اللہ کی ناراضگی خرید لیتے ہیں، تو اللہ کی رضا کے ساتھ یہ ساری چیزیں اللہ کا فضل بھی ہیں، اور اللہ تعالیٰ سے یہ چیزیں مانگنی بھی چاہیے کہ اللہ تعالیٰ مجھے صحت دے، مجھے روزی دے، ٹھیک ہے، اور ہماری حفاظت فرما، ہمیں امن و امان اور سلامتی عطا فرما، تو اس میں کوئی شک کی بات نہیں ہے۔ لیکن جو ان کا انداز تھا، وہ نفاق پر مبنی تھا، اس لیے اللہ تعالیٰ نے ان کی اس بات کو پسند نہیں فرمایا، ٹھیک ہے۔ اور مسلمانوں کو جب کوئی تکلیف پہنچتی ہے تو کیا کرتے ہیں، خوش ہوتے ہیں اور کہتے ہیں کہ ہم نے تو اپنا کام پہلے ہی یعنی اچھا کر لیا تھا، کمپلیٹ کر لیا تھا، حالانکہ یہ عین اللہ کی ناراضگی کا نتیجہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ان کو یہ توفیق نہیں دی کہ وہ اٹھتے، وہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ جاتے اور شہادت کا رتبہ حاصل کرتے، شہادت جیسی عظیم نعمت کی سعادت حاصل کرتے، اور جہاد جیسے اللہ تعالیٰ کا یعنی خاص جو حکم تھا اس کے ثواب سے کیا کرتے، حصہ لیتے، اس کے ثواب سے محروم نہ ہوتے۔ لیکن اللہ تعالیٰ نے ان کے ان عملوں کو ناپسند کرتے ہوئے ان کو اپنی رحمت سے دور کر دیا کہ ان کو اٹھنے کی توفیق نہیں ہوئی، وہ اپنے گھر میں بیٹھے رہے، نہ ان کو جو ہے جہاد کا ثواب حاصل ہوا، نہ ان کو شہادت کی سعادت نصیب ہوئی، ٹھیک ہے۔ تو یہ سب سے وہ کیوں محروم ہو گئے، کیونکہ انہوں نے اپنے عمل سے اللہ کو ناراض کر دیا، خود انہوں نے گھر میں رہنا، گھر میں بیٹھنا پسند کیا، اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہ کے دین کے نفاذ کے لیے دھوپ میں، بے آرامی میں، اونٹ کے سفر پہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم باہر نکلتے ہیں، اور یہ لوگ اپنے گھروں میں آرام سے پانی کا چھڑکاؤ کر کے اور خوب نرم بستروں پہ اپنے بیٹھتے ہیں، کھاتے پیتے ہیں، خوش گپیاں کرتے ہیں۔ لیکن دوسری صورت اللہ نے کیا بیان کی کہ اگر مسلمانوں کو فتح ہو جائے، وہ کامیاب ہو جائیں، جیسا کہ ہوا تھا اور بار بار ہوا، تو انہیں کیا ہوتا ہے، پھر ان کو بڑا رنج ہوتا ہے، ان کو غم ہوتا ہے، ان کو بہت دکھ ہوتا ہے، اور ان کے دلوں میں حسرت و پشیمانی کی آگ لگ جاتی ہے۔ ہوتا ہے نا، جیسے ہمارے ہاتھ سے بھی کوئی چیز نکل جائے تو کیسی حسرت ہوتی ہے، کاش کہ مل جاتی، ٹھیک ہے۔ تو ایسے ان کے دلوں میں بھی پشیمانی و حسرت کی آگ سلگنے لگتی تھی، ٹھیک ہے۔ اور یہ پشیمانی کس لیے ہوتی تھی، اس لیے نہیں ہوتی تھی کہ وہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ جانے سے محروم ہو گئے، ٹھیک ہے۔ ثواب کی محرومی کی وجہ سے اگر ہوتی تو یہ تو اچھی بات تھی کہ ٹھیک ہے، ان کو ندامت ہوئی، انہوں نے
اس کو ناپسند کیا کہ ہائے حسرت کہ ہم کیوں نہیں گئے، ہم کو جانا چاہیے تھا تاکہ ہم میں بھی لوگوں کو وہ شہادت کا درجہ ملتا اور ثواب ملتا، اللہ کی رحمت حاصل ہوتی اور جنت میں بلند درجوں کے حقدار ہوتے، غازی بن کر لوٹتے یا شہید کا درجہ لیتے۔ لیکن ان کی ندامت اور ان کی پشیمانی، ان کی حسرت، ان کا افسوس کس لیے تھا؟ فقط اس لیے کہ انہیں اب مال غنیمت سے حصہ نہیں ملے گا، کیونکہ مال غنیمت میں کس کو حصہ ملتا ہے؟ ان سپاہیوں کو حصہ ملتا ہے جو جہاد میں جاتے ہیں، جو جنگ میں شرکت کرتے ہیں، ان کو حصہ ملتا ہے۔ جو گھر بیٹھتے ہیں ان کو تو حصہ نہیں ملتا۔ آپ اگر غور کریں تو آپ کو یہ جو الفاظ ہیں یہ آپ کو اچھی طرح یعنی کہنا چاہیے کہ ان کی حسرت کو واضح کر دیں گے۔ کیا فرمایا؟ کَأَلَّمْ تَكُنْ کا جملہ ان کی جو ذہنیت ہے، ان کی ذہنیت کی عکاسی کر رہا ہے، یا آپ یہ کہیں کہ اس کو خوب ان کی ذہنیت کو واضح کر رہا ہے۔ تو بہرحال یہ چیز تو اللہ تعالیٰ نے بیان فرمائی منافقوں کے بارے میں، لیکن آپ اور میں ان آیات کی روشنی میں اپنے طرز عمل پر بھی غور کریں کہ میرا اور آپ کا کیا معاملہ ہے، ہم کس حد تک اللہ تعالیٰ کی باتوں پر ایمان اور یقین رکھتے ہیں اور ہمارا عمل کیا ہے۔ آپ دیکھیں کہ ہم بھی دنیا کا اگر کوئی فائدہ ہو تو نہ ہم رات دیکھتے ہیں، نہ ہم دن دیکھتے ہیں، نہ ہم گرمی دیکھتے ہیں، نہ سردی دیکھتے ہیں، اور بسا اوقات اپنی تھکاوٹ اور بھی جو ہمارے معاملات ہوتے ہیں ہم اس پر غور نہیں کرتے، بلکہ اس کو نظر انداز کرتے ہوئے دنیا کے مفاد کو ترجیح دیتے ہوئے ہم سب کچھ کرنے کو تیار ہو جاتے ہیں۔ رات کو بھی نکل کھڑے ہوتے ہیں، دن میں بھی، گرمی میں بھی، سردی میں بھی خوب محنت و مشقت کرتے ہیں۔ کیوں؟ ہمیں پتہ ہوتا ہے کہ یہاں ہمارا فائدہ ہے۔ دنیا کے فائدے کے لیے ہم سب کچھ کرنے کو تیار ہو جاتے ہیں، لیکن ذرا تھوڑی دیر کے لیے غور کیجئے کہ کیا ہم آخرت کے لیے بھی اتنے ہی مستعد ایکٹیو ہوتے ہیں؟ نہیں ہوتے۔ اکثر کی بات ہو رہی ہے، اور ظاہر ہے کہ اللہ کے نیک بندے اور دین کی خدمت کرنے والے یہ تو رہیں گے قیامت تک، کیونکہ یہ دین اللہ تعالیٰ نے اس کے لیے بیان فرمایا کہ اب کوئی نبی تو نہیں آئے گا، ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آخری نبی ہیں، تو اسی امت کے لوگوں نے کیا کرنا ہے؟ دین کے جو یعنی آپ کہیں کہ تبلیغ کے جو وہ تمام طرح کے پیغامات ہیں آگے پہنچانے کے لیے انہی کا کام ہے نا۔ یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی امت پر ہی یہ بوجھ ڈالا گیا ہے کہ آپ نے ہی اس کو لوگوں تک پہنچانا ہے، اس کی تبلیغ کرنی ہے۔ تو آپ بتائیے کہ ایک ظاہر ہے ایک ٹیم تو ہوتی ہے ہر دور میں، اور وہ ضروری نہیں کہ ٹولیوں اور جماعت کی شکل میں ہو۔ ظاہر ہے کہ جب فرقے میں لوگ بڑھ جاتے ہیں تو اس وقت تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا حکم یہی ہے کہ تم پھر تنہائی اختیار کرو، اور اس کے علاوہ پھر جماعت کے ساتھ آپ نے نہیں فرمایا کہ رہو، بلکہ پھر کیا ہے تم سب سے الگ تھلگ ہو کر رہو، ٹھیک ہے، کہ تمہارا کسی فرقے سے کوئی تعلق نہ ہو۔ تو ایسے لوگ ہیں تو صحیح، لیکن بات اکثر کی ہو رہی ہے کہ اکثریت کا کیا معاملہ ہے کہ دنیا کے مفاد کے لیے تو وہ سب کچھ کرنے کو تیار ہے۔ ایک آپ چھوٹی سی مثال لے لیں کہ ہم ہی لوگ ہیں اپنے چھوٹے سے بچے کو، 4 سال 5 سال کے بچے کو صبح صبح تیار کر کے اور اسکول کی وین میں بٹھا دیتے ہیں، بھیج دیتے ہیں، یا گاڑیوں سے چھوڑ کر آتے ہیں، جو بھی بہرحال طریقہ کار اختیار کرتے ہیں کر لیتے ہیں۔ لیکن اگر یہی کہہ دیں کہ بھائی صبح صبح اٹھ کر اپنے بچوں کو ذرا قرآن تو سکھاؤ، تو کہتے ہیں یار یہ چھوٹے چھوٹے بچوں پر اتنا بڑا ظلم تو نہ کرو، ٹھیک ہے، مطلب وہ کسی نہ کسی انداز سے اس کو بوجھ سمجھتے ہیں۔ تو ہمارے لیے بھی اور آپ کے لیے بھی اس میں سبق ہے کہ ہم دین کو کتنی اہمیت دیتے ہیں، دینی مفاد کو کتنا اہمیت دیتے ہیں، اور دنیا کے یہ تھوڑے سے فائدے کو کتنی ترجیح دیتے ہیں۔ تو یہ میرے اور آپ کے لیے اس میں بہت سارے اسباب پوشیدہ ہیں۔ ہم اپنے لیے بھی اس میں دیکھیں کہ کہیں ایسا تو نہیں کہ ہم بھی دنیا کا نفع حاصل کرنے کے لیے کہیں اپنے مالک کو ہم نے بھی ناراض تو نہیں کر دیا کہ اللہ نے ہمیں بھی چھوڑ دیا کہ جاؤ جو تمہارا جی چاہے کرو، جیسے تمہارا جی چاہے زندگی بسر کرو، اور پھر جب ہمارے پاس آؤ گے تو ہم پوچھ لیں گے تم سے، ٹھیک ہے۔ تو اشما شئت فإنک میت،
جیسے چاہو زندگی بسر کرو، لیکن بہرحال مر تو جاؤ گے، مرنے سے تو تمہیں فرار نہیں ہے، کہیں بھی چلے جاؤ، بہت مضبوط قلعے میں بھی چلے جاؤ، آسمانوں میں کہیں چلے جاؤ، کہیں سمندروں کی تم گہرائیوں میں کہیں چلے جاؤ، اور تم زمین کے کسی بھی کنارے پہ چلے جاؤ، موت تو بہرحال تمہیں آ جائے گی۔ تو دیکھو اپنے لیے تیاری کر لو، کہیں ایسا نہ ہو کہ ہمارے عمل سے ہمارا مالک ناراض ہو جائے اور پھر ہم ایسے ہی حسرت اور افسوس اور پچھتاوا کرتے رہیں جیسے منافقین کرتے تھے مال غنیمت کے لیے۔ تو کہیں ایسا نہ ہو کہ ہم بھی پھر اسی پچھتاوے پر مجبور ہو جائیں موت کے وقت۔ تو اللہ تعالی ہم سب کو سمجھنے کی توفیق دے کہ دیکھیں آپ دنیا کو ضرور استعمال کریں، جو اللہ تعالیٰ نے آپ کی ضروریات رکھی ہے اس سے ضرور فائدہ حاصل کریں، لیکن آپ کو ایسا کبھی بھی نہیں ہونا چاہیے کہ آپ دنیا کے فائدے کی خاطر آخرت کو نقصان پہنچائیں اور اللہ کو ناراض کر دیں اور سنت کو ترک کر دیں۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو سمجھنے کی توفیق دے اور کوشش کریں کہ اللہ تعالیٰ ہم سے راضی ہو جائے اور ہمیں آخرت کے ہر نقصان سے بچائے، ہمیں دنیا بھی بقدر ضرورت دے اور آخرت ہمیں بکثرت دے، اور اللہ تعالیٰ ہمیں دنیا اور آخرت کی ذلت و رسوائی سے بچائے۔ اور آپ نے ہماری ویڈیو کو آخر تک دیکھا تو آخر تک دیکھنے کا آپ کا شکریہ، اور اپنی یعنی بہترین رائے سے مشوروں سے ہمیں ضرور آگاہ کیجیے گا اپنے کومنٹ کے ذریعے۔ اللہ آپ کا اور ہم سب کا حامی و ناصر ہو۔ اگلی ویڈیو تک کے لیے اپنا خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔